بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکہ کے ایک جوان رانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پاؤں پھٹ رہی تھی اور اس نوجوان کے چہرے پر اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نور کے تڑکے اس نوجوان کو ایسی حالت میں دیکھ کر کچھ حیران سے ہوئے، کیونکہ وہ کسی معمولی گھرانے کا فرد نہیں تھا بلکہ بنو عبد شمس کے اس نامور سردار کا فرزند تھا جسے اہل مکہ نے ذو تاج یعنی تاج والے کا لقب دے رکھا تھا، اور جس کی دستار کی یہ شان تھی کہ کوئی دوسرا اس رنگ کی دستار اپنے سر پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، آج صبح ہی صبح کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اسی شش و پنج میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس خواب کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ مکہ میں مجھے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو تعبیر رویا میں آپ جیسی مہارت رکھتا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھتیجے، تم نے اپنا خواب تو بیان ہی نہیں کیا، ذرا بتاؤ تو تم نے کیا دیکھا؟ نوجوان نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غار کے دہانے پر کھڑا ہوں جس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے والد پوری قوت سے مجھے اس غار میں دھکیل رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گریبان مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور وہ مجھے اس غار میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ یہ کشمکش جاری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا باقی حصہ میں نے سخت اضطراب میں کاٹا اور صبح ہوتے ہی آپ کے پاس چلا آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان کی بات ختم ہوتے ہی فرمایا، برادر زادے، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں تم فوراً اس کو قبول کر لو۔ تمہارے خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم اس آتشی غار میں گرنے سے بچ جاؤ گے، البتہ تمہارے والد کی قسمت میں یہ سعادت نہیں ہے، وہ ضرور اس غار میں گریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرخلوص مشورہ نوجوان کے دل میں اتر گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ابن عبد المطلب، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اس کی پرستش کرو اور مجھ کو اس کا رسول مانو۔ ان پتھروں کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ ان کو تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر نوجوان کا چہرہ چمک اٹھا اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خدائے واحد اور آپ کی رسالت پر صدق دل سے ایمان لاتا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے راہ حق میں ثابت قدم پائیں گے۔ ایک متمول گھرانے کے یہ نوجوان، جنہوں نے ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہونے کے باوجود قبول حق کا پرخطر راستہ اختیار کیا اور سخت نامساعد حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھاما، حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو سعید خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔
ان کا تعلق قریش کے خاندان بنو امیہ سے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا والد سعید بن عاص بڑے دبدبہ اور شکوہ کا رئیس تھا اور مکہ میں بڑے اثر و اقتدار کا مالک تھا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ جس رنگ کا عمامہ باندھتا تھا، مکہ میں کسی دوسرے کو یہ جرت نہ تھی کہ اس رنگ کا عمامہ باندھ سکے، اس لیے وہ لوگوں میں ذو تاج یعنی صاحب تاج کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ جب سعید بن عاص کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ سخت برافروختہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ باپ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے کہیں چھپ گئے۔ سعید بن عاص نے اپنے دوسرے بیٹوں کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ انہیں پکڑ کر باپ کے پاس لے گئے۔ سعید بن عاص نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست کہنے کے بعد اس بے دردی سے پیٹا کہ اس کے ہاتھ کی لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ دل و جان سے اسلام کے شیدائی بن چکے تھے، بولے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خواہ میری جان بھی چلی جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ سعید بن عاص نے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس پر باپ نے انہیں پھر مارا اور گالیاں دیں۔ اس کے بعد کہا، خالد، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قوم سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ ان باتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بے دھڑک جواب دیا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں میں ہر حالت میں ان کی پیروی کروں گا۔ سعید بن عاص نے تنگ آ کر کہا، نالائق، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر میں تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، آپ میرا رزق بند کر دیں گے تو اللہ مجھے رزق دے گا۔ پھر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز وہ مکہ کے نواح میں ایک سنسان جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ سعید بن عاص کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے بلا کر ان کو ایک بار پھر ورغلانے کی کوشش کی اور اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آنے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں مرتے دم تک اسلام ترک نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر سعید بن عاص نے ان کے سر پر لکڑی مارنی شروع کی، یہاں تک کہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بھوکے پیاسے مکہ کی ہولناک گرمی میں قید تنہائی کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ چوتھے دن موقع پا کر بھاگ نکلے اور نواح مکہ میں کہیں چھپ گئے۔ کچھ عرصہ بعد 6 بعد بعثت میں جب بلاکشان اسلام کا دوسرا قافلہ حبش جانے لگا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس قافلہ کے ہمراہ حبشہ چلے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا نام اہل سیر نے امینا لکھا ہے اور بعض نے ہمینا۔ ان کا تعلق بنو خزاع سے تھا اور وہ بھی بعثت نبی کے ابتدائی زمانے میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی تھیں۔ دونوں میاں بیوی تقریباً 13 برس تک حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ وہیں ان کے صاحبزادے سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور صاحبزادی ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ بعد میں ان دونوں کو بھی شرف صحابیت حاصل ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام حبشہ کے دوران میں
حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نجاشی شاہ حبشہ کی وساطت سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بسط مسرت قبول کر لیا اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غائبانہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھایا۔ اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حسن و خوبی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وکالت کا فرض انجام دیا اور رسم نکاح سے فراغت کے بعد شرکائے مجلس کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ اواخر 6 ہجری یا اوائل 7 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں مصروف تھے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حبشہ سے واپس آنے والے دوسرے تمام مسلمان خواتین کو مدینہ میں چھوڑ کر شوق جہاد میں سیدھے خیبر پہنچے۔ اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا اور مسلمان خوشی منا رہے تھے۔ اپنے غریب الوطن بھائیوں کو اپنے درمیان پا کر ان کی مسرت دوبالا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا اور ان سب سے معانقہ فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ اگرچہ یہ سب اصحاب غزوہ خیبر میں عملاً شریک نہ ہو سکے تھے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرۃ القضاء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ 10,000 قدسیوں میں شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حنین، طائف اور تبوک کے غزوات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رفاقت ادا کیا۔ بدر، احد اور خندق کے غزوات حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام حبشہ کے دوران میں گزر چکے تھے۔ ان میں شرکت سے محرومی پر ان کو عمر بھر افسوس رہا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، افسوس کہ ہم لوگ غزوہ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگوں نے ایک ہجرت کا شرف حاصل کیا اور تم لوگوں یعنی مہاجرین حبشہ نے 2 ہجرتوں کا؟ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو بعثت نبی کے وقت اچھی طرح لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب وہ حبشہ سے مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے وقتاً فوقتاً خطوط لکھوایا کرتے تھے۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 9 ہجری میں بنو ثقیف کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، اس کی کتابت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے کی۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کو جو امان نامہ دیا تھا، اس کو بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شرف اسلام سے بہرور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں بھائیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو حکومت و امارت کا اہل سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا، حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیمہ کا عامل مقرر فرمایا۔ تینوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر پورے اترے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک اپنے فرائض نہایت حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو سب پر اس دلدوز خبر نے یکساں اثر کیا اور تینوں اپنے عہدے چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہو چکے تھے۔ انہوں نے تینوں بھائیوں کو بلا کر فرمایا کہ تمہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عہدوں پر مقرر فرمایا تھا، اس لیے تم لوگوں سے بڑھ کر کوئی اور ان عہدوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ حسب سابق اپنے فرائض انجام دیتے رہو۔ لیکن تینوں بھائیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے عامل نہیں بن سکتے۔ ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ مدینہ واپس آنے کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ 2 ماہ تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق اور حلم و تحمل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ خوش دلی سے ان کی بیعت کر لی۔ بیعت میں ان کے توقف کی وجہ غالباً یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے بنو تیم سے تھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ منصب خلافت کے لیے ایسا شخص موزوں ہے جو بنو ہاشم یا بنو امیہ جیسے بااثر قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں وہ تمام اوصاف موجود پائے جو اس وقت امت مسلمہ کی سربراہی کے لیے ضروری تھے تو انہوں نے بیعت کرنے میں ایک لمحہ بھی مزید توقف نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سریر آرائے خلافت ہونے کے فوراً بعد فتنہ ارتداد کی آگ اس تیزی سے بھڑکی کہ اس کے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معدود چند قبائل کے سوا عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اس فتنہ عظیم سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوہ استقامت بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ہمت و شجاعت اور تدبیر و فراست کی بدولت خلافت اسلامیہ کے ہچکولے کھاتی کشتی کو ہولناک گرداب بلا سے صحیح سلامت نکال لائے۔ فتنہ ارتداد کے استحصال کے لیے جن جوان مردوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مرتدین کے خلاف مارکوں میں ایک مرتبہ ان کا مقابلہ عمر بن معدی کرب زبیدی سے ہو گیا۔ عمر بن معدی کرب بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے اور عرب کے نامور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو 1000 سواروں کے برابر تسلیم کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی سے متاثر ہو کر اس کے حامیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ جسمانی قوت کے لحاظ سے عمر بن معدی کرب کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن جوش ایمانی نے ان کے بازوؤں میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ انہوں نے عمر بن معدی کرب کو نہ صرف زخمی کر دیا بلکہ ان کی تلوار اور گھوڑا بھی چھین لیا۔ عمر بن معدی کرب نے بھاگ کر جان بچائی اور بعد میں دوبارہ مسلمان ہو کر جہاد شام میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ فتنہ ارتداد کے فروغ ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایران اور شام کی مہموں کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلمانوں کو ایران اور شام کی اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد پر جانے کی ترغیب دی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان سرفروشوں میں سے تھے
جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت جہاد پر لبیک کہا۔ انہوں نے خلیفۃ رسول سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم مجھ کو یہ بات پسند ہے کہ میں کسی سربا فلک پہاڑ سے گر پڑوں یا زمین و آسمان کے درمیان مجھے کوئی خونخوار پرندہ اچک لے، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مجھے بلائیں اور میں توقف کروں، آپ حکم دیں اور میں تعمیل نہ کروں۔ واللہ مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ میں طویل زندگی کی تمنا رکھتا ہوں۔ تم سب لوگ گواہ رہو کہ میں، میرے اعزاء اور اقارب اور میرے نوکر چاکر سب راہ حق میں لڑنے کے لیے وقف ہیں۔ ہم برابر دشمنان دین سے مصروف جنگ رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں ہلاک کر ڈالے یا ہم سب اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر کی اور پھر انہیں تیمہ یعنی شام جانے والی امدادی فوج کا افسر مقرر کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر مدینہ سے چلنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خلیفۃ رسول اپنا ہاتھ دیجئے، میں نہیں جانتا کہ آج کے بعد پھر اس دنیا میں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اگر اللہ نے ملاقات کا موقع دیا تو ہم اس کی بخشش اور عفو کے تمنائی رہیں گے، اور اگر آج کے بعد پھر قسمت میں ملاقات نہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھا کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت محبت اور تپاک کے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ سماع اتنا اثر انگیز تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے تمام مسلمان آبدیدہ ہو گئے اور سب پر دیر تک رقت طاری رہی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھہرو کچھ دور ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں یہ نہیں چاہتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں اور دوسرے مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کے باہر تک حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مشایعت کی۔ رومیوں کو تیمہ کی طرف حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو انہوں نے زور شور سے جنگ کی تیاری کی اور شام کی سرحد پر آباد بعض مرتد عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مختلف اطراف میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار خلافت کی ہدایت کے مطابق ان پر ایسی زبردست یلغار کی کہ تمام رومی تتر بتر ہو گئے اور ان کے حامی عرب قبائل تائب ہو کر دوبارہ حلقہ اسلام میں آ گئے۔ اب رومیوں کا ایک نامور سردار باہان ایک جرار لشکر کے ساتھ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے شکست فاش دی اور وہ اپنی فوج کو دمشق کی طرف ہٹا کر لے گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے برابر آگے بڑھتے گئے اور دمشق اور واقوسہ کے درمیان ایک مقام پر جا پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف باہان نے اپنے فوجی دستے اسلامی لشکر کے چاروں طرف پھیلا دیے اور خود ایک مضبوط فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ راستے میں اس کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے فوجی دستے کے ساتھ ملے۔ رومیوں نے گھیرا ڈال کر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر ڈالا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو ان کو شدید صدمہ ہوا اور غم و اندوہ کے عالم میں وہ اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ باہان نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسلامی لشکر پر کاری ضرب لگائے، لیکن مسلمانوں کے ایک جانباز سردار
اکرمہ ذوالکلاء رضی اللہ تعالی عنہ نے باہان کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹتے ہوئے ذوالمروہ کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ چند دن بعد وہاں سے مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیچھے ہٹ آنے پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور مناسب تنبیہ کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ بیٹے کی جدائی کا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی معذرت قبول کر لی اور انہیں پھر جہاد پر جانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ شام جا کر ایک عام سپاہی کی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور گزشتہ غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ انہوں نے رومیوں کے خلاف متعدد معرکوں میں جانبازانہ حصہ لیا۔ اس سلسلے میں مورخین نے دمشق اور فحل کے معرکوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ ان لڑائیوں میں وہ اس جوش اور وارفتگی سے لڑے کہ اپنے بیگانے سبھی اش کر اٹھے۔ اسی زمانے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ معرکہ فحل کے بعد اسلامی لشکر مرج الصفر پہنچا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی کہ اسی مقام پر رسم عروسی ادا ہو جائے۔ ام حکیم نے کہا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس سے نبٹ کر اطمینان سے یہ رسم ادا کریں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس معرکے میں اپنی شہادت کا یقین ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں۔ ایک پل کے پاس جو اب قنطرہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتا ہے رسم عروسی ادا ہوئی۔ صبح کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ ابھی لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا ایک قوی ہیکل جنگجو سب سے آگے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تیر کی طرح جھپٹ کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت بہادری سے لڑ کر اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ شوہر کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ اسی وقت اپنے خیمے کی چوب اکھاڑ کر رومیوں پر جھپٹ پڑیں اور 7 آدمیوں کو خاک و خون میں سلا کر اپنے شوہر کا انتقام لے لیا۔ اہل سیر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف 2 اولادوں کا ذکر کیا ہے، ایک بیٹا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مشہور صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تحکمانہ شان تھی، تاہم وہ لباس وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اپنی انگوٹھی پر بطور تبرک محمد رسول اللہ کا نقش کندہ کروایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لے لی اور ہمیشہ اپنے پاس رکھی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول حق میں سبقت، راہ حق میں بلاکشی اور شوق جہاد کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر مرتسم کیے وہ تابد ان کے نام کو زندہ و تابندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔